توجہ کرنا، رشتے نبھانے کے بارے، رشتے داری کیسے نبھائی جاتی ہے حضور سے سیکھو، اور ہم نے تو سب انہی سے سیکھنا ہے۔ ہم نے کہا کوئی کسی سیریل سے سیکھنا ہے، سیریل سے وہ سیکھے جن کے یہاں خود کوئی اصول اور ضابطہ موجود نہ ہو۔ نچنیوں سے ہم کیا سیکھیں جو اپنے ماں باپ کے نہ ہوئے، وہ ہمیں کیا سکھائیں گے؟ ہم نے تو سیکھنا آمنہ کے لال سے ہے، محبوب کردگار سے ہے۔ رشتے نبھانے کا انداز دیکھو، توجہ کرو، رشتہ کیسے نبھاتے ہیں حضور علیہ السلام۔ ہجرت کی رات نکل آئی میری زبان سے، اس پر بھی گفتگو کر لوں۔ ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں تو بستر پہ کسی دوسرے کو نہیں سلایا، اپنے رشتہ دار کو سلا۔ اپنا بستر اپنے رشتے کے بھائی کو عطا کیا، اور فتح مکہ کے دن سب کے گھر کھلے ہوئے، میرے گھر آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کسی کے گھر نہیں گئے، اس وقت اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر گئے۔ حالانکہ اوروں کے گھر میں جاتے، مالداروں کے گھر میں تو بہت کچھ کھانے پینے کی چیزیں مل سکتی تھی، اس دن ام ہانی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن حضور گئے انہی کے گھر، رشتہ نبھائے۔ رشتے کا کتنا خیال فرمائے۔ اس کو اس اینگل سے بھی تو ہم دیکھیں، حدیث کو جس زاویے سے دیکھیں آپ کو پھول لے سکتے، وہ موتی نکال سکتے۔ حدیث کی شان یہی ہے کہ حدیث مبارکہ کو آپ جس اینگل سے دیکھیں گے، جس زاویے سے دیکھیں گے، جس زاویے نگاہ سے دیکھیں گے، آپ کو اس سے وہ نکات ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضور علیہ السلام ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رکے، یہ مولا علی کی بہن ہے، مولا کائنات کی سگی بہن ہے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے گھر رکے اور پھر ان سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو اس کی کہ حضور کچھ بھی نہیں ہے، کچھ سوکھے ٹکڑے ہیں، اور کہا وہی لے آؤ۔ اور فاتح مکہ نے اس دن جو وہ سوکھے ٹکڑے چبا کر کے کھائے، لیکن اپنے رشتہ داروں کے یہاں رکنا پسند فرمایا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں حلیمہ سعدیہ کے ساتھ جو سلوک کیا، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کے ساتھ جو سلوک کیا، حالانکہ وہ تو دودھ کا رشتہ تھا۔ ایک مجھے روایت یاد آئی، حنین کی جنگ میں جب جنگ حنین ہو گئی تو حنین کی جنگ میں اتنا مال ہاتھ آیا کہ شاید اس سے پہلے اتنا مال کبھی ہاتھ نہیں آیا تھا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب مال غنیمت ہاتھ آتا تو حضور وہیں کے وہیں سب تقسیم کر دیتے صحابہ میں۔ ایک جنگ حنین کا مال غنیمت تھا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن تک تقسیم نہیں کیا، انتظار کیا۔ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے 10 یا 15 دن تک کہ وہ مال ایسے ہی پڑا رہا۔ لوگ سوچتے تھے کہ حضور تقسیم کیوں نہیں کرتے، حضور تقسیم کیوں نہیں کرتے، حضور تقسیم کیوں نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام کے ذہن میں خیال تھا، جو حضور علیہ السلام اس کا اظہار نہیں کر رہے تھے، خیال یہ تھا کہ یہ جگہ حلیمہ سعدیہ کے رشتہ داروں کی ہے، تو حلیمہ کے بہت سارے رشتہ دار قیدی بن کر آئے جو دودھ کے رشتے سے میرے چچا تایا لگتے ہے کافر۔ توجہ کریں آپ، ہے کافر، خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے، دودھ کا رشتہ ہے، پیٹ کا بھی رشتہ نہیں ہے، دودھ کا، صرف دودھ کا رشتہ ہے۔ رضائی ماں کے خاندان کے لوگ رشتہ دار ہیں، چچا تایا لگتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے انتظار فرمایا دیر تک، کئی دن تک، بالآخر کوئی ایسی صورت نہ بنی تو حضور علیہ السلام نے پھر صحابہ کو تقسیم کر دیا۔ ادھر مال غنیمت تقسیم ہوا، ادھر حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ وہ آئی حضور کے پاس، کہنے لگی مجھے پہچانتے ہو، میں آپ کی بہن ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیسے بہن ہو؟ وہ کہنے لگی کہ حلیمہ کی بیٹی اور شیمہ میرا نام ہے، بچپن میں آپ کو کھلاتی تھی۔ کہاں شیمہ کو تو جانتا ہوں، لیکن وہ تم ہی ہو، چونکہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی۔
اب بچپنا، جوانی اور پھر بڑھاپا تو کافی چہرے بھی تبدیل ہوتے ہیں، اور وہ بوڑھی ہو گئی تھی اور کہا کہ کیا تم کوئی ایسی خاص بات بتا سکتی ہو جس سے میں تمہیں پہچان لوں کہ تم ہی شیما ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک بات میرے اور آپ ہی کے درمیان ہے، صرف آپ کا بچپنا تھا اور آپ کو میں زبردستی کہیں لے جانا چاہتی تھی اور آپ نہیں آنا چاہتے تھے، تو میں نے آپ کو اپنے کندھے پہ بٹھایا اور لے کر چلنے لگی، تو آپ نے میرے پشت پر جو ہے اپنے دانت اقدس کے نشان ڈال دیے۔ وہ نشانوں کا اثر اب بھی ہے۔ حضور علیہ السلام مسکرا پڑے اور پھر آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے کہ تم اس حالت میں ہو۔ لیکن چونکہ اب صحابہ کو حضور علیہ السلام مال غنیمت اور غلام اور کنیز تقسیم کر چکے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اب سوچا کہ چونکہ اب یہ اس کے مالک ہو گئے ہیں تو ان سے واپس کیسے لوں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں کا کوئی شخص میری خاطر، چونکہ اب یہ میری ماں کے رشتہ دار ہیں، یہ میری بہن ہے رضائی بہن، اس کے رشتہ دار ہیں، اب چونکہ رشتہ ہو گیا ہے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے، وہ لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ذرا رشتوں کا اندازہ کریں، رشتوں کا اندازہ کریں، ہم دوستوں پہ خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پہ کیا کریں؟ حالانکہ سب سے بہترین پیسہ وہ ہے جو دوستوں پہ خرچ کیا جائے، دوستوں پہ بھی خرچ کرنے کا حکم ہے، لیکن اول نمبر پر ہمارے رشتہ دار ہیں، بھائی بہن، ماں باپ، بال بچے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زکوٰۃ کے بعد سب سے زیادہ مسلمان کو اگر کہیں خرچ کرنے پہ ثواب ملتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن اور اپنی اولاد پہ خرچ کرنے پہ ثواب ملتا ہے۔ زکوٰۃ کے بعد سب سے زیادہ ثواب اس پر ملتا ہے۔ سب سے بہترین صدقہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو تم اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتے وہ ہے، نہیں کرتے ہم، دل چھوٹا کرتے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے اور پھر یہ ہمارے رشتے، یعنی کہ اب ماں کی وجہ سے یہ رشتہ ہو گیا ہے، حلیمہ کی وجہ سے، تو تم لوگ اپنے غلام اور کنیز کیا میری خاطر چھوڑ سکتے ہو، اپنا مال چھوڑ سکتے ہو؟ کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا، لیکن کچھ لوگ تھے انہوں نے نہیں چھوڑا، کچھ ایسے بھی تھے فتح مکہ کے بعد نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے نہیں چھوڑا، کنیز اور غلام نہیں چھوڑے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک کام کرو، مجھے قرضے کے طور پر یہ غلام اور کنیزیں دے دو، یہ سارے مال جو تم کو آئے ہیں، گھوڑے اونٹ وغیرہ، یہ سب مجھے قرضے کے طور پہ دے دو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دے گا تو میں یہ سب تم کو عطا کر دوں گا، لیکن چونکہ رشتے کی وجہ سے ان سب کو یہ سب مال واپس کر دیا جائے، کیونکہ جن سے رشتہ ثابت ہو گیا ہے ان کو یہ مال واپس کر دیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے وہ مال بھی واپس فرمایا، پھر شیما سے کہا اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلوں، بہت عزت کے ساتھ تمہیں رکھا جائے گا مدینے میں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو جو ہے وہ اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتی ہوں، لیکن حضور علیہ السلام کا یہ صلہ رحمی کا انداز دیکھ کر کے وہ اس قبیلے کے اکثر لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ کہیں نہ کہیں ہم دین سے دور ہوتے، کچھ چیزوں کو لے رہے ہیں، اور اس کا صلہ کیا ہے؟ رشتوں کو نبھانے کا صلہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت میں محل دیکھے، جنت میں محلات دیکھے، سونے کے، موتی کے، یاقوت کے، زبرجد کے۔ غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے سونے کے، یاقوت کے، موتی کے، زبرجد کے محل دیکھے، اور ان محل کا حال یہ تھا کہ اندر سے باہر کا منظر نظر آتا تھا اور باہر سے اندر کے نظارے نظر آتے تھے۔ وہ خوبصورت مکانات جب میں نے دیکھے تو میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کس کے لیے ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی اس امت کے لیے، ان امتیوں کے لیے ہے جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ نبھاتے، رشتوں کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر سلام کو عام کرتے ہیں، رشتہ نبھاتے سلام کو عام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبریل امین نے
بہت خوبصورت بات عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگوں کے لیے محلات ہیں رشتہ نبھانے والے، سلام کو عام کرنے والے، اور جب سب سو جائیں تو اس وقت نمازوں کا اہتمام کرنے والے، ان کے لیے محل ہے۔ اور آقا یہ محل میں اللہ ان کو داخل فرمائے گا جب وہ لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں تو بڑی نرم گفتگو کرتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں، چلا چلا کر کے سخت گفتگو نہیں کرتے، بلکہ وہ نرمی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ محل تعمیر فرمائے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اپنے بھائی، اگر بھائی ہوں ان کے، ہم کیا کہتے ہیں، باپ کا انتقال ہوا نا، اس کا حصہ تو دے دیا نا، اب وہ ادھر میں ادھر، آپ نے کیا اس پہ احسان کیا؟ تھوڑا غور کریں، باپ کا انتقال ہوا، آپ نے حصہ دیا اس کو، اب کا میں نے دے دیا نا حصہ، وہ کیا میں کیا، وہ ادھر میں ادھر، آپ نے کیا احسان کیا؟ باپ کے مال میں جیسے آپ حصے دار ہے ویسے وہ بھی حصے دار ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ حصہ تو باپ کی وراثت میں ملا ہے نا، آپ نے دے کر کوئی احسان نہیں کیا، اس کا حق ادا کیا ہے آپ نے۔ جیسے آپ کا حق ہے ویسے اس کا حق ہے، جیسے اس کا حق ہے ویسے آپ کا حق ہے۔ آپ نے باپ کی وراثت دے کے کوئی احسان نہیں کیا، حقدار کو حق دیا۔ اب آپ بحیثیت بھائی اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں گے؟ آپ بحیثیت بھائی اپنی بہن کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کی قسم اٹھا کے فرماتا ہے، قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی، جو صلہ رحمی کریں گے میں ان کی عمر میں اضافہ کروں گا، ان کے مال میں برکت دوں گا، اور ان کے گھر ہمیشہ آباد رہیں گے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والوں، اپنا مت دیکھو، اپنے بچوں کا صرف مت دیکھو کہ صرف میں میرے بچے، نہیں، اگر اپنے گھر کی آبادی چاہتے ہو، اللہ کے رسول فرما رہے کہ اللہ نے قسم اٹھا کر کے فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرے گا میں اس کا گھر ہمیشہ آباد رکھوں گا، موت کے وقت تو اس کی سختیوں کو آسان کر دوں گا، موت کے وقت اس پہ آسانیاں پیدا کروں گا، اور اس کے لیے جنت کے دروازے قیامت میں کھول دوں گا، اور اعلان کیا جائے گا رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والوں آؤ اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔